بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی بیان کیا ہے، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور جنتیوں کی خصوصیات، جنت کی نعمتوں کا ذکر اور دوزخیوں کی اور دوزخ کے عذاب کا ذکر بھی اس کے اندر کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بہت پسند تھی، آپ اکثر فجر میں بھی پڑھتے تھے، جمعہ کے خطبے میں بجائے خطاب کرنے کے یہ صورت کی آیتیں پڑھ دیتے تھے، تو بعض پڑوس میں مسجد کے قریب رہنے والے صحابہ صحابیات کو حضور کے سنتے سناتے یہ زبانی یاد ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں اس کے اندر کوئی اس میں جہاد کی بات نہیں ہے، سیاست کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی معاملات کی بات نہیں ہے، ایمان، عقیدہ، جنت، دوزخ، قرآن اور اللہ کی نافرمانی، ان کا انجام، فرما برداروں کا انجام، یہی باتیں بیان کی گئی۔ سورہ قاف، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود ہی ان میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یہاں تک جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، آسمان، زمین، ہمارے رزق کا انتظام، یہ تمام چیزیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانی ضرورتوں کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے انسانوں کو بھی نکالے گا، جس طرح سے تمہارے لیے بارش سے چارہ نکال رہا ہے، اناج نکال رہا ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، قرآن کی حقانیت پر دلائل دینے کے لیے اس کی ربوبیت کی نشانیوں سے استدلال فرما رہے ہیں۔ اب آگے ایسی دعوت کو ٹھکرانے والی قوموں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پناہیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں آنے والے وسوسوں سے بھی ہم واقف ہیں، ہم اس کی رگے گردن شعرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے۔ انہ سمیع قریب مجیب الدعوات، جمعے کے دن خطبے میں سنتے رہتے اکثر ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے ہمارے شعرک سے زیادہ، اس لیے اسی کو پکارنا۔ اب ہماری شعرک میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز نہیں، آپ چاہتے کوئی چیز اور جا سکتی کیا؟ تو ہم بہت سے نادان لوگ بولتے ہیں اللہ بہت بلند ہے، وہاں تک جانے کے لیے اللہ کے نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ بہت قریب ہے، وہاں تک کوئی سیڑھی لگا ہی نہیں سکتے آپ۔ اللہ تک جانے کے لیے صرف آپ پکاریے اللہ کو اخلاص سے، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار سنتا ہے، اس لیے کہ اللہ اتنا قریب ہے، ہمارے دل میں آنے والے وسوسوں سے واقف ہے وہ، تو اتنا قریب ہونے کے بعد اور مزید اس کے پاس جانے کے لیے اور کس کی ضرورت ہے بتائیے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو اللہ سے دعا مانگو، چاہے جوتے کے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اور سورہ بقرہ میں وہ آیت گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں،
تو ان سے بتا دو انی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا دعا مانگنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات ان کو بتا دو، شاید کہ لوگ ہدایت پائیں۔ دنیا میں گمراہی کا سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بندے گندے، اللہ بلند و بالا، وہاں تک جانے کے لیے کچھ نیک لوگوں کا بیچ میں ٹرانزٹ ان کی ہونا ضروری ہے، ان کو پکڑنا ضروری ہے، اور یہی طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نکال دیا بیچ میں سے۔ ہر مذہب میں بیچ میں ایک طبقہ ہے، بمنوں کا، پوپ کا، پادری کا، سنت کا، مہنت کا۔ اسلام میں کوئی طبقہ نہیں ہے جو ان کو خوش کرے بغیر اللہ خوش نہیں ہوتا بولنے والا۔ اللہ براہ راست بندے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تمل ناڈو کے ایک بہت مشہور صحافی تھے، ان کا نام تھا اڈیار۔ وہ جیل میں کسی وجہ سے مضمون لکھے تو چلے گئے، جماعت اسلامی والے بھی جماعت اسلام کی وجہ سے چلے گئے۔ ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو کتاب میں پڑھنے دیے، اسلام کے بارے میں بتایا کرے، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کر کے کتاب لکھی، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا اسلام جس سے مجھے عشق ہے۔ تو اس نے انہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا، کیونکہ وہ دراوڑین ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو بندے کو براہ راست خدا سے جوڑتا ہے، بیچ میں کوئی طبقہ نہیں ہے جس کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہو۔ یہی ہے، تم جب دعا کرنا ہے اللہ سے کرو، اللہ قریب ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا ہے۔ ہر شخص اسی حال میں آ گیا، اس کے ساتھ ایک ہانک کرنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے، حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی سکرات کی تکلیف سے بچا لے۔ فرمایا گیا دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، سکرات کی تکلیف برحق ہے صاحب، اللہ اس سے بچا لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو فرمایا دو فرشتے ہوں گے، جو دو فرشتے یا تو عمل نامے لکھ رہے تھے، وہ ہاتھ کے لے جانے والا اور اس کو جو ہے اس کا عمل نامہ لے کے پہنچنے والے دو فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تم کو دنیا میں ڈرایا جاتا تھا حساب کتاب ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئیں گی، تو اس سے غفلت میں تھا، آج تیری نظر بہت تیز ہے، سب دیکھ رہا تو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو غفلت میں رہنے کے بجائے اس کو یاد رکھنے کی قیامت کی ان کو توفیق عطا فرمائیں۔ ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا، خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہ جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ دو خصوصیات بیان کی، کافروں کے بارے میں فرمایا گیا، ڈال دو جہنم میں کٹے کافر کو، حق سے جو دشمنی رکھتا تھا، خیر کو روکتا تھا، خیر خیرات نہیں کرتا تھا، اور حد سے تجاوز کرتا، اللہ کے حدوں کو توڑتا تھا، شک میں خدا کے بارے میں آخرت کا شک میں پڑا ہوا تھا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا بنا کے بیٹھا، اس کو دوزخ میں ڈالو بولے۔ اور جنت میں کس کو پہنچا دو بولے؟ فرمایا اس شخص کو جنت میں پہنچا دو جو کون تھا، جو وہ شخص جو رجوع کرنے والا، یعنی بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، جو نگہداشت رکھتا تھا، اپنی ہمیشہ نگرانی کرتے رہتا کہ خدا کے حدود تو نہیں توڑ رہے، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہ میرے سے حرام کام تو نہیں ہو گیا، اپنے اوپر ہمیشہ چیک رکھنے والا تھا۔ اور یہ کہ جو نرم دل تھا، انہیں صاف سیدھا دل تھا اس کا، اس کے اندر کپٹ نہیں تھا، کینہ نہیں، حسد نہیں، خدا کے بارے میں شک نہیں، صاف سیدھا دل تھا اس کا، اور وہ ایسا تھا آدمی جو اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح سے جنتیوں کی صفت اور دوزخ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا گیا، جب اس میں ڈال دیں گے تو پوچھیں گے کیا بھائی بھر گئی کیا، غضب سے جوش مار کے بولیں گے اور ہے تو لے کے آؤ،
تو جنت کی وسعت کا بہت زبردست قسم کا اعلان ہے. اور جنت دوزخ کا، اور جنت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوں گی، جو چاہیں گے ان کو ملیں گا، اور ہماری طرف سے مزید ایکسٹرا. یہ ایکسٹرا کیا ہے مزید؟ تو حدیث میں ہے کہ ایک حور گورے بدن والی جب ایسے لباس پہنے، اس کا دوپٹہ دنیا میں لہرائے تو پوری دنیا میں خوشبو مچ جائے. اگر وہ مسکرائے تو اس کے زیور کی روشنی اجالا ہو جائے. ایسے پہنے ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی، بازو سے آ کے کھاندے کے بازو سے اس کے چھٹیاں رکھ کے اس کو دیکھیں گی تو ایسا پلٹیں گا. پلٹے تو اس کے گال میں اس کا چہرہ نظر آئے گا. اس کے گال اتنے ایسے رہیں گے آئینے کے جیسے چہرہ نظر آئے گا اس کا. تو وہ خوبصورت عورت کو دیکھ کے بولے تو کون ہے؟ تو میں ایکسٹرا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید دیتے بولے نا، وہ تمہاری بیوی بھی مل گئی تو اور اسے ہورا بھی مل گئے، میں ایکسٹرا اور ایکسٹرا ہوں. میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے نعمتیں دے گا وہاں پر، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ اسی جنت میں ہم کو بھی پہنچا دے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب بھی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے. بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. گویا قرآن سے نصیحت کرنے کا حکم نبی کو دیا گیا. نبی کے بعد امت کو بھی یہ حکم ہے کہ قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کی جائے، کیونکہ یہ عمدہ نصیحت ہے قرآن. یہ ایسی ہزل کی باتیں نہیں، ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، مگر قرآن سے نصیحت ہمارے پاس کم ہو رہی ہے اور واعظ بیان بہت ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ لیلۃ القدر ہے تو قرآن سنا کے کوئی نصیحت کرنے کے بجائے لیلۃ القدر کانفرنس ہو رہی ہے ہمارے پاس، پوری سیاسی باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن سننے کی، سنانے کی، اس سے نصیحت کرنے کی، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بٹھا کے سنانے کی ہم کو توفیق دے.